السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نیپال اور پاکستان کے حالات میں جو مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ خواہش کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نیپال کے اندر جو زی جنریشن نے جس طرح سے فسادات برپا کیے ہیں، احتجاج کیا ہے، وہی سسٹم یا وہی جو روش ہے وہ پاکستان میں ہو تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ رجحان، یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے اور اس مثال کے کیا توقع اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا یہ پہلی مثال ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، وطن عزیز کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے اس کا مطالبہ اس پلیٹ فارم پہ کیا جاتا رہا ہے، مگر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو جمہوریت ہے اس میں بھی مسائل ہے اور جمہوری نظام مزید بہتری کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر میں سہیل وڑائچ کے الفاظ مستعار لوں، جو معروف صحافی ہیں، دانشور ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی ناکامی کا مطلب ہے کہ مزید جمہوریت، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو راج نظام ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ جس طرح بنگلہ دیش میں جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا اور جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچا تھا، حسینہ واجد بھاگ گئی تھی، اسی طرح پاکستان میں بھی ہو، بنگلہ دیش کی مثال کیوں نہیں فٹ ہوتی، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اس سے قبل جو سری لنکا میں حالات ہوئے تھے اس طرح پاکستان کے حالات ہو جائیں۔ حال ہی میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس جنگ سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چلیں جناب اب سرحدوں پہ جائیں اور وہاں پر لڑیں اور اس طرح کریں اور یہ کریں، ہماری جو سیکورٹی فورسز کو یہ کہا جاتا رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو رجحان ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی اگر آپ انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تباہی و بربادی مقدر ہوا کرتی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتا ہے، جو بھی انقلاب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں وہ شاید میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ایک جو ظالم گروہ ہے وہ جاتا ہے تو دوسرا اس کے بعد آ جاتا ہے۔ مغرب نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ووٹ کی قوت کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے مقررہ مدت کے بعد ایک ٹولے کو رخصت کیا جاتا ہے اور دوسرا ٹولہ یا دوسرے افراد یا دوسری جو شخصیت ہے وہ آ کے برسر اقتدار ہو جاتی ہے۔ یعنی مغرب نے یہ کئی ہزار سال کے بعد تشدد جو تحریکیں وہاں پہ جاری رہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں سول وار جاری رہی، اسی طرح جو برطانیہ میں چرچ کا اور بادشاہت کا جو ظلم تھا وہ جاری رہا، بہت سارے اس میں جو ہے وہ عوامل ہیں۔ اسی طرح جو فرانس کے اندر جو روسوں نے انقلاب کی پیشن گوئی کی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، فرانس کے حالات بھی آپ جانتے ہیں۔ غرض مغرب کے بہت سارے اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت تلخ دلخراش واقعات کے بعد اس نتیجے پر اس کے جو دانشور ہیں، جو اس کا جو لیڈنگ طبقہ ہے وہ پہنچا کہ جناب انقلاب کی بجائے جو ارتقائی نظام ہے، جو گریجولی نظام ہے، جو پرامن انتقال اقتدار ہے وہی بہتر رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو خواہش اس طرح کی لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کسی طور پر اچھا شگون پیش نہیں کر رہے۔ لیکن ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی جانب توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ملکوں میں حالات خراب ہوئے ہیں، اگر آپ سری لنکا کی مثال دیتے ہیں ریسنٹلی ہسٹری میں، اس کے بعد بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں اور اب نیپال کی مثال دیتے ہیں، اس میں جو ادارہ، جو انسٹیٹیوٹ، جو شخصیت سامنے آتی ہے اس سیاسی بحران کے بعد وہ فوج ہوا کرتی ہے، آرمی چیف ہوا کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور لوگوں کو کام ڈاؤن کی تلقین کرتے ہیں۔ اب بھی یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر ملک کے حالات ایسے خراب ہوں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہماری ایک قومی ادارہ کرے گا جس کو مسلمہ طور پر اقوام عالم میں بھی پذیرائی حاصل ہے۔ حالات اس نہج پر جانے نہیں چاہیے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہمیں بتدریج مسائل کو حل کرنے کے لیے گفت و شنید بات چیت کا جو عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے اور اس کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے، تو سیاست میں جو صبر ہے، جو حکمت عملی ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، 5 سالوں میں تحریک انصاف کو دوبارہ موقع مل سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو ایک فرض ہم کرتے ہیں کہ موقع نہیں بھی ملتا تو یقینی طور پر جو اس کا بیانیہ ہے اس کی صداقت، اس کی جھوٹ یا اس کا سچے ہونے کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کو اس نہج پر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ محض مجھے اقتدار ملے یا خاص گروہ کو ملے اور اس کے بعد راوی چین لکھے گا۔ اگر ہم غیر جانبدار طریقے سے اس بات پہ غور کریں تو یقینی طور پر جو
پی ٹی آئی کا 3 سال اقتدار تھا کم و بیش، اس میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہی تھی، بے شمار مسائل تھے، اور شاید اگر 3 سالوں میں وہ مسائل حل ہو جاتے، یعنی ڈیمز کے مسائل حل ہو جاتے، کرپشن کے مقدمات کا خاتمہ ہو جاتا، عام آدمی کے لیے کسی نہ کسی حد تک تعلیم اور صحت میں انقلاب آتا، کچھ اقدامات یقینی طور پر پی ٹی آئی نے کیے، مگر اس کو کسی طور پر ایسا مثالی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم یوں فرض کریں کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف برسکدار آ جائے گی تو شاید کسی ڈرامائی تبدیلی کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو ہم خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ملکی مسائل کے حل کے لیے بدترین جو حالات ہیں اس کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ مغرب کی جو نظام کے لوگ تھے، جو انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ پرامن انتقال اقتدار ہی مسائل کا حل ہے، ملک کو آگے لے جانا ہی تمام جو مشکلات ہیں اس کا سد باب کر سکتا ہے۔ جب ایک خاص ٹولہ آئے گا، طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرے گا، تو پھر وہ ظلم و ستم بھی کرے گا۔ جب آپ اس سے قبل جو تہذیب کی جو ترقی یافتہ تہذیب ہے آج کی، اس سے قبل کی آپ تاریخ دیکھیں، چنگیز خان، منگول، اور جو ہمارے ہاں جو افغانستان سے حکمران بر صغیر پاک و ہند آتے رہے، تو انہوں نے کیا لوٹ مار مچائی تھی۔ یعنی کہ جب آپ کسی دوسرے گروہ کو، تشدد کو، اقتدار کے اقتدار کی تبدیلی کے حوالے سے کی خواہش کرتے ہیں، تو اس کی بہر کیف قیمت ہے جو بلا شبہ پاکستان یا پاکستان کے عوام کو نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی پاکستان کے عوام اس حوالے سے تیار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔